الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى في موضع آخر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على باب أحدكم نهرا فليغسل فيه 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں،
اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ عز و جل جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات میں دن اور رات نہیں بتا بنائے، جس نے چاند اور سورج اور سیارے بنائے اور ان سے ہمیں بھرپور فائدہ پہنچایا، اسی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے اور کار خیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ جنہوں نے رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ان کے لیے مبارکبادی ہو، اور جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا آئندہ زندگی میں وہ توبہ کر کے ان ایام سے آنے والے رمضان کے اندر اپنی گناہوں کی تلافی کر لے اور اپنے رب کو اس سے پہلے راضی کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر ہر دن فرض فرمائی ہیں۔ ہماری عمر 60 سال کی ہو جائے، نبی کا فرمان ہے کہ 7 سال کے بچے کو مسجد میں لایا جائے تاکہ اس کو مسجد کے آداب، مسجد کے سلیقے، مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور مقتدیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ان کو دیکھ کر کے عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، شرارت کرنے لگے، نماز کے لیے نہ آئے تو انہیں مار پیٹ کر کے مسجد میں لایا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو دی ہے، چاہے وہ مومن طاقتور ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا 10 سال کا بچہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو اس کا مکلف بنایا ہے ان پر یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ اگر اللہ کے اس فریضے میں کوتاہی برتیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے برے معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کا عذاب ہوگا۔ جہنم ان کے لیے تیار بیٹھی ہے، جہنم کے گڑھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، ریا اور دکھاوا ان کے اندر نہیں ہے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے مقام کو تیار کیا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ازواج، ان کی بیویوں کا انتظام کیا ہے، ایسے ان کے مکانوں کا انتظام کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں ہکا بکا رہ جائیں گی اور وہ رب سے کہیں گے کہ یا ربی، ہمیں تو نے وہ عطا کیا ہے کہ جس کا تصور ہمارے دماغ میں بھی نہ تھا، اور نہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا انعام اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی کا وہ لمحہ ہمیں عطا کیا جس میں ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بآسانی اللہ تعالیٰ نے پورے کروا دیے۔ دوگانہ نماز پڑھی گئی، تکبیرات کہی گئی، اللہ کی بارگاہ میں جھکا گیا، یہ عہد کیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم سدا تیری عبادت چاہے خوشی کے معاملے میں ہو چاہے غمی کے معاملے میں ہو، تیری عبادت سے کسی کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے یہ وعدہ اللہ سے آج نہیں کیا، بلکہ یہ وعدہ اللہ سے ہم نے اس وقت کیا ہے جس وقت کے ابھی ہمارا وجود نہیں ہوا تھا۔ ہم آدم کی پیٹھ کے اندر آدم علیہ السلام کی ذریت کے طور پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اس وقت ذریت آدم نے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ، چاہے ہماری ذریت ہو، قیامت تک آنے والی ذریت نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وہی مالک کائنات خالق کائنات ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہمیں جینے کے لیے سانس دیتا ہے، وہی ہمیں طاقت دیتا ہے، وہی ہمیں قوت دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے، تو ہم پھر اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ عبادت کے لائق ذات بھی وہی ہے۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ان نعبد اللہ عز وجل، کہ ہم اللہ عز وجل کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا نستعین الا بہ، ہم کسی سے مدد کا مطالبہ نہ کریں مگر اللہ سے، اور ہم نہ ہی کسی سے مغفرت طلب کرے سوائے اللہ کے۔ تو جب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا دل جوڑے، اللہ سے رشتہ جوڑے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی تو سب سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اللہ کی قربت کا سب سے پہلا ذریعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد۔ دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا ادا کرنے والا بنا دے، اور کہا ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں دعا فرمائی تھی، حرم میں دعا کی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو نماز کی تلقین کرتے رہے، نماز کی طرف بلاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ کے جسم کی طاقت بہت کم ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کاندھے کے سہارے آتے ہیں، سہارے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رہی، اجازت دی کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کا اتنا اہتمام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت میں آپ اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، او میرے پیارے امتیوں سنو، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، رب نے مجھے بلا لیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، لیکن تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے میری ایک وصیت ہے کہ تم نماز قائم کرتے رہنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ الصلاۃ آخری وقت کے الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کو، الصلاۃ الصلاۃ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کے لیے تم اپنے دل کو لگا کے رکھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اوما ملکت ایمانکم، یا جن کے دانے ہاتھ تمہارے مالک ہیں، یعنی تمہاری لونڈیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری اولادیں، ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلا لفظ اللہ کے نبی کا ہے تو الصلاۃ، الصلاۃ نماز، نماز، نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو معراج بخاری شریف کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور پھر حرم میں لے کر کے آئے، مقام حتیم کے درمیان لا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے نور و حکمت سے آپ کے سینے کو معمور کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نور و حکمت سے معمور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اللہ عز و جل نے لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا انعام، جو سب سے بڑا تحفہ، جو سب سے بڑا ہدیہ اللہ نے عنایت فرمایا وہ نماز تھی۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں دی گئی، کہا کہ یہ امت آپ کی 50 وقت کی نماز پڑھے گی۔ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے ہم پڑھتے، 50 وقت کی نماز ہوتی تو ہمارا کیا عالم ہوتا۔ بھاگ جاتے اور کہتے ہیں ارے اتنی ساری نمازیں کون پڑھے گا، اتنی ساری عبادت کون کرے گا، 5 وقت کی نماز تو ہمارے اوپر مشکل اور بھاری گزر رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے آپ کو بلایا، آپ اس کے مہمان بن کر آئے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے رمضان سے پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو بڑی ہی اللہ معطر فرماتا ہے، اللہ جنت کے تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، زکاتیوں کے لیے، صدقاتیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے اللہ اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اللہ نے مہمان کے لیے بلایا، او میرے بندو آ جاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا، مسجدوں میں آؤ۔ سارے بندے دوڑ کے آئے، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی۔ یہ ساری نمازیں 5 وقت کی پڑھتے رہے۔ کچھ تھے تو تھوڑا سے شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کی شیطانی حرکتوں میں کچھ لاپرواہی برتتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی کہا کہ اگر توبہ کر رہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر رہے تو ہم انہیں بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ لہذا سارے کے سارے آ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز کی وہ کیفیت کیسا لگتا، پہلے دن کیسا لگتا کہ مسجد بالکل بھر چکی ہے، کھچا کھچ مسجد ہو چکی ہے، ہر آدمی بڑی فکر کے ساتھ روزہ رکھ کر کے نماز کو آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے مہینہ گزر گیا۔ الحمدللہ اچھے کام کیے، نیکیاں کی، خیرات کی، بھلائیاں کی، صدقہ کیا، زکات دی، مسجدوں کا خیال کیا، مدارس کا خیال کیا، غرض یہ کہ اپنے مال کی زکات کو بغیر کسی لومۃ لائم کے، بغیر کسی پرواہ کے خرچ کرتے رہے۔ ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، یہ سب کچھ کر ڈالا اور امتحان لکھنے کی پوری تیاری ہو گئی۔ امتحان لکھ بھی دیا۔ اب امتحان لکھنے کے بعد اب پیپر کے اندر ایک خامی پیدا ہو گئی۔ اب آ گیا آپ کو نقل کرانے والا آیا اور وہ کہنے لگا صرف تمہارے رمضان سے کام نہیں چلے گا، ارے تھوڑی سی شرارت بھی کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، نمازوں کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، دھوکہ دے رہا ہے شیطان یہ وسوسے ڈال کر کے، اور اس کے بعد شیطان رمضان کے فوراً بعد آزاد ہو گیا۔ آزادی میں اس نے سب سے پہلے ذہن میں جو آپ کے بات ڈالی، جو اس نے تبلیغ کی، جو اس نے آپ کو حکم دیا، وہ یہ دیا کہ بیٹا آج فجر کی نماز میں سو جا۔ ہم
فجر کی نماز سے پہلے سوتے رہے، اتنا سوئے کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر کے چلا گیا۔ جو جماعت فجر کی ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، آج کی فجر میں اس نے، یا کل کی فجر میں اس نے ایسا غائب کیا کہ جو پیپر پورا لکھنے والے تھے، جس پیپر میں ہم نے سوالات کے جوابات بہت اچھے دیے تھے، اللہ کو بھی پسند آ رہے تھے، لیکن اس میں جو رگڑا لگانے کے لیے، نقل کرانے کے لیے، غلط باتیں ڈالنے کے لیے شیطان نے کہا اب تمہارا پرچہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کیسے ہونے دوں گا؟ فجر کی نماز میں ہی تمہیں سلاؤں گا، کھڑے ہو کے تمہارے کانوں میں پیشاب کروں گا۔ کر دیا اس نے پیشاب۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فجر کی نماز میں سوتا ہے تو جب سوتا ہے تو کبھی کبھار اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ارے ابھی پڑھ لوں گا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھڑی میں ذرا کے دیکھا، ارے ابھی تو 20 منٹ باقی ہے، چلا جاؤں گا۔ اس طرح دیکھ کر پھر سویا، ایسا سویا کہ پوری نماز کو کھویا۔ اب نماز کا وقت بھی نکل گیا، اب آ رہے ہیں جناب کلی کلا کرنے کے لیے، سورج نکلتے وقت کون نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے منافق سورج کا انتظار کرتا ہے اور سورج کے انتظار کر کے سورج نکلنے کے وقت یا سورج نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے۔ منافق اس کا کام روزانہ کا سورج نکلنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا اور یہ شیطان ہم کو منافق بنانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اچکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، بولا بیٹا اب تو میں آزاد ہو گیا ہوں، اب تو میرا ڈنڈا تمہارے اوپر چلے گا، تب اس کے بعد تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑے پیار سے پھسلانے لگا، اپنے جال میں لانے لگا، آپ کو سلانے لگا اور آپ سوتے رہ گئے۔ فجر میں کہاں پوری صفیں بھر جاتی، آج ماشاءاللہ وہی نو چوکا وہی مسئلہ ہو گیا، نو آدمی وہی نو 18 زیادہ میں زیادہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں غفلت کی نیند میں۔ رمضان کے روزے کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کا، جو نمازوں کو پابندی سے نہ پڑھ سکے، جو نمازوں کو نہ ادا کر سکے، ان کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ روزے آپ کے لیے مشق ہے، یہ روزے آپ کے لیے پریکٹس تھے، یہ روزے آپ کی برائیوں کو چھڑانے کا آلہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آلہ بنایا تھا۔ ایسے وقت میں آپ بیڑی بھی چھوڑ سکتے تھے، نشے کی چیزیں بھی چھوڑ سکتے تھے، اور دیگر خرافات چھوڑ سکتے تھے، بکواس چھوڑ سکتے تھے، اور اسی طرح کی اور غلط چیزیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے رمضان کے فوراً بعد وہی شروع کیا جو رمضان سے پہلے حالت تھی، یعنی وہی شیطانی حالت پر پھر لوٹ آئے۔ آپ کا پیپر خراب ہو گیا، آپ کا پیپر برباد ہو گیا، آپ کا امتحان ناکام ہو۔ اور اللہ کہتا ہے جو سدا بہاری ہے، جو سدا بہار نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ نے مثال بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان علی باب احدکم نہرا، او لوگوں اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر چل رہی ہو، ایک دریا بہ رہا ہو، اس دریا میں صاف و شفاف پانی ہو، اور اس میں تم میں سے کوئی آدمی اس میں 5 مرتبہ دن کے اندر نہائے، تو کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے میلوں کو چیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا ذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، رواہ البخاری فی صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو اسی طرح بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے کا نور ہے، آپ کے چہرے کی روشنی ہے، آپ کے بدن کی روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نمازی مسجد کی طرف چلنے والے، جب مسجد کی طرف آنے والے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، آپ نے فرمایا ان کو
خوشخبری سنا دو اس مکمل روشنی کی جس روشنی کا اللہ نے امیروں میں انتظام کیا ہے، بالنور التام، مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دنیا میں بھی روشن اور آخرت میں بھی روشن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے اپنے انعام عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے والے کے لیے خوشخبری سنائی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سائر الراس دوی صوتہ ولا نفقہ صوتہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے دربار میں آتا ہے، اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے ہیں، دیہاتی آدمی ہے، اہل نجد کا آدمی ہے، آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنگناتا ہوا آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رستے میں وہ چلتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، ارے میں ایسا ہو گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں ایسا کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا، زور زور سے بولتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کس سے بات کر رہا ہے، یہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح اس دیہاتی کی بھی عادت تھی، وہ آ رہا تھا گنگناتے ہوئے، بولتے ہوئے، ہمیں اس کی بولی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صحابہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فرض اللہ خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اے میرے صحابی اللہ نے تیرے اوپر 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض فرمائی ہے۔ کہا سچ کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا زکات کے بارے میں پوچھا، آپ نے زکات کا جواب دیا، صدقات کے بارے میں پوچھا، صدقات کے بارے میں پوچھا، لاسٹ میں اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، اے میرے نبی نہ تو میں ان نمازوں میں کوئی کمی کروں گا، نہ ہی زکات کے دینے میں کوئی کمی کروں گا، نہ ہی صدقات و خیرات میں کوئی کمی کروں گا، اور کہا کہ میں ہمیشہ ان باتوں پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ اب دلیل قرآن مقدس کی آیت کریمہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گلگلاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کہا اس طرح کا قول و قرار کرنے والے اور اس طرح کا عمل کرنے والے سارے انسان یعنی مومن سب کے سب کامیاب ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، غور و فکر کرو کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اب یہ تو کامیابی کی دلیل تھی، اب چلیے جنتی ہونے کی بشارت۔ ایک نمازی جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی ہے۔ آئیے دلیل دوسری حدیث ہے، دوسرے طرف سے مروی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنے قاصد کو کیا حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وہ حکم کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ آپ نے کیا حکم دیا کہ زکات ادا کر کے حج کی جائے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا حکم فرمایا؟ جو سوال کرتا گیا اللہ کے رسول ہاں کہتے گئے۔ جب اللہ کے نبی کے سارے جوابات اسے مل گئے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول لا ازید ولا انقص، نہ ہی میں زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں کم کروں گا، یعنی جیسے آپ نے عمل بتائے ہیں ویسے ہی میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی آل الجنہ فلینظر الی ھذا، رواه مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس صحابی کو دیکھ لے میرے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ نماز میں چھوڑوں گا، زکات ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور اس میں کوئی زیادتی بھی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو یہ جنت میں جائے گا اور یہ جنتی ہے۔ آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ اب جو اس کے طریقے پر جو بھی مسلمان نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، وہ جنتی ہے، اللہ کے رسول کی بشارت ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو نماز کو تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ روزہ تو سال میں ایک بار آتا ہے، حج سال میں ایک بار آتا ہے، وہ بھی مالداروں کے اوپر جن کے پاس حج کی استطاعت، اور دیگر عبادتیں زکوٰۃ ایک بار آتی ہے سال میں۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے لیے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، جس میں آپ سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو 5 وقت کی عبادت ہے۔ 10 سال کے آپ ہوتے ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، ہوش باقی ہے، تیمم کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیٹے پڑے یہاں کے اشارے سے پڑھے پڑھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اتنا دھوکہ کر رہے ہیں ہم لوگ، جو ہمیشہ کی عبادت ہے۔ ہمیشہ کی عبادت میں ہم کچھ فتوے نہیں تلاش کرتے۔ بے نمازی کے بارے میں نبی کا کیا حکم ہے وہ کبھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، یا جو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یا جو منافق ہے، ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بے نمازی قیامت کے دن کس کے ساتھ آئے گا؟ نبی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ نہیں، صدیقین کے ساتھ اس کا ٹھکانہ نہیں، شہداء کے ساتھ اس کا ٹھکانہ نہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ دنیا کے ایسے کمین، دنیا کے ایسے نالائق و لعین، ایسے مردود انسانوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام فرعون ہے، جس کا نام حامان ہے، جس کا نام امیہ بن ابی خلف ہے، جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا، کفار کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا، اہل کفر کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ قارون کے ساتھ ہوں گے، وہ حامان کے ساتھ ہوں گے، وہ جو ہے فرعون کے ساتھ ہوں گے، یعنی فرعون کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی۔ آج مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے نمازیوں تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ دلیل قرآن مقدس کی آیت ہے، آئیے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ ویل ایک ایسا گڑھا ہے جس گڑھے سے 100 مرتبہ خود جہنم اللہ کی پناہ مانگتی۔ یہ ایسے نمازیوں کا حال ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، ہمیں لوگ یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے والے ایسے الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت میں رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا رہے ہیں جس سے جہنم 100 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ تو بہت نیچے ہے، کھنڈروں میں، بہت خطرناک ہے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، نمازیں مت چھوڑو، نماز پڑھنے آؤ تو اللہ کے گھر میں شریف بن کر آؤ، شریف بن کر نکل کر کے جاؤ، شرافت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرو، اللہ کے گھر میں قرآن نہ بچاؤ، دھنورا نہ پیٹو، زور و شور نہ کرو، دین کی بات کرنے کے علاوہ دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں اور لغو باتیں اللہ کی مسجد میں نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یاد رکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہم نے تو قسم کھا لی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں گے اور پھر ضائع کر دیں گے پوری محنت کو۔ ارے بھائی، اس کمائی کرنے والے سے کیا فائدہ جس کی کمائی اس کے ہاتھ میں نہ آئے، جس کی اجرت اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ مولوی بڑے بڑے انداز میں، گانے کے انداز میں، سب میں بڑے بڑے انداز میں لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا عمل کراتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے آج تو تم عید کے دن آئے ہو، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ کیا ظالم کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی ہے؟ کیا حقوق العباد کر کے
حقوق العباد میں حق تلفی کرنے والے کی بھی مغفرت کر دی ہے؟ کیا اس کی بھی جس نے ایک روزہ رکھا باقی سب چھوڑ اس کی بھی مغفرت کر دی ہے؟ عیدگاہ میں پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی بخشش ہو گئی. عیدگاہ میں بخشش اسی کی ہے، روزہ عید اسی کی ہے، عید اسی کی ہے جس نے رمضان کے روزوں کو تقوی کے ساتھ رکھا ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے روزوں کی حالت میں بکواسیں نہیں کی ہیں، جس نے روزوں کے مقاصد کو پورا کیا ہے، قیام تراویح کو ادا کیا ہے، قیام تراویح کے ساتھ ساتھ راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے. ایسے آدمی کی عید ہے. حضرت علی فرماتے ہیں لیس العید، فرماتے ہیں عید نہیں ہے. ومن لبس الجدید، جس نے نیا کپڑا پہنا اس کی عید نہیں، عید اس کی ہے من صام واتقى، جس نے روزہ رکھا، تقوی اختیار کیا، وخاف من اللہ، اور اللہ سے ڈرا، اور اس کے بعد وأدى زکاۃ، اس نے زکات کو ادا کیا، اور اس نے وآتى صدقہ، اور اس نے صدقے کو عطا کیا، وخاف من اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرا کہ اللہ یقبل منہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اتنی ساری محنت قبول نہ کی جائے. اللہ، اس آدمی کی عید ہے، اس آدمی کا تقوی ہے، اس آدمی کی قبولیت ہے، ورنہ ہر غیر نکو خیرے کو اللہ جنت میں داخل نہیں کر دے گا. اس لحاظ سے سیفٹی آپ کے کوڈ ہے، سیفٹی کوڈ ہے یہ نماز، آپ کے روزوں کا بھی سیفٹی کوڈ، آپ کی زکات کا بھی سیفٹی کوڈ، آپ کے حج کا بھی سیفٹی کوڈ، آپ کی تمام عبادتوں کا سیفٹی کوڈ ہے، جس کو کہتے ہیں ایسی پن، او ٹی پی پن ہے یہ او ٹی پی پن. اگر یہ کسی کو فارورڈ کر دو گے نا دوسرے کو تو تمہیں نقصان ہو جائے گا. شیطان کو فارورڈ کرو گے او ٹی پی تو تمہارے سارے ڈاٹا کو مٹا دے گا، سارا ڈاٹا کلیئر، ختم، معاملہ خلاص. جنت کی راہ نہیں دوزخ کی راہ پر، جنت کی راہ نہیں دوزخ کی راہ پر چلنے لگا ہے تب سے مسافر اس طرح. آپ مسافر ہیں، کیوں چل رہے ہیں آپ اس طرح؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام نے جو اللہ کی عبادت کی ہے اسی طرح دل لگی کے ساتھ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بیچارے بھائی نادان رہ چکے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ سکے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں پھر مسجدوں میں آنے والا بنا، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم بھی اس غرے میں نہ رہے کہ ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہمارے سارے عمل قبول ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ ڈریں اللہ سے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے عمل کو ضائع نہ کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے عمل کو اللہ تعالی رائگاں ہونے سے محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے دے. اللہ تعالی ہم سب کے کو جس طرح رمضان میں جسمانی مرضوں سے اللہ نے بچایا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں ہر جسم کے مرض سے ابھی محفوظ فرمائے. ابھی بیچارے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے، خود میرا اور دیگر ساتھیوں کے سب کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، چونکہ یہ ایک قدرتی معاملہ ہے کہ جب ہم ایک ٹائم کو چینج کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پیٹ کی خرابی لازمی ہے. لیکن ہوشیار رہیے، زیادہ چکنے سے بچیے اور اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کیجیے اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کیجیے. سب کے بیچاروں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کہ اللہ سب کے پیٹوں کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مرض سے ہمارے بچوں کو بھی بچائے اور ہم کو بھی بچائے، ہماری دولت کو بھی سیف فرمائے، ہمارے مال کو بھی سیف فرمائے، ہماری اولاد کو بھی سیف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بزرگوں کی بھی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. اور اللہ جب ہم مر کے جائیں تو اللہ ہماری قبر میں تو وہ نور پیدا کر دینا جس نور کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ تو ہمیں جنت کے آرام نصیب کر دینا، دوزخ کے عذاب سے بچا دینا. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ